عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق دا دومره شوق مونه دا مخکې څه کړل ماشاءالله زه خو به ته په یو ورځ ختم کړم ما د نن نه شپېته کاله مخکې تلخیص او هدایت الحکمت ویلي ما تاسو پورې یاد دي استاد را باندې یاد کړل ما تاسو پورې زه خو به ته لس پاڼې جمعرات شابه متزوج دي متداخل نشي نو متزوج دا حدیث الفاظ موضوعی دی لولاک لولاک لما خلقت الافلاک و مضمون ٹھیک ہے حدیث موضوعی ماشاء اچھا جی کس میں بات چل رہی تھی مضاف الیہ میں یا مسند میں یا حال میں یا ذوالحال میں ہاں اور مسلح کی کس شاخ میں بیٹھے وضع المظہر موضع المضمر یعنی مقتضی ظاہر یہ ہے کہ مسلح ضمیر لاؤ لیکن ہم مقتضی ظاہر کے خلاف پڑھ کے وہاں اس میں اب ضمیر کی جگہ جو اس میں ظاہر ہے اس میں کیا نقطہ ہے اور پھر اس میں ظاہر کبھی علم آتا ہے اس کا نقطہ کیا ہے کبھی اس میں اشارہ آتا ہے اس کا کیا نقطہ ہے کبھی اس میں موصول آتا ہے اس کا کیا آتا ہے تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْمُظْهَرُ الَّذِي اگر وہ اس میں ظاہر جو وضع کیا گیا ہے ضمیر کی جگہ اگر وہ کیا تھا اس میں اشارہ فلی کمال العنایت وہاں کمال اہتمام کے لیے بھی تمیزی ہی مسرد الیہ کو ممتاز بنانے میں یعنی مقتضی ظاہر ضمیر ہے لیکن آپ ضمیر کی جگہ اس میں اشارہ ظاہر لاتے ہو وہاں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے دل میں اہتمام ہے امتیاز مسند الیہ کا اور امتیاز اتم کس کے اندر موجود اس میں اشارہ میں لکھ اور امتیاز کیوں اہم ہے لاختصاصی ہی کیونکہ مصنع مختص ہے بے حکم تو دیکھو ضمیر کی جگہ اس میں اشارہ لایا گیا زیادت اہتمام کے لیے اور اہتمام کیوں مصنع کا کیا گیا بالتمیز کیونکہ وہ مختص ہے بے حکم عجیب کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ وجاہل جاہل ترقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وسير العالما نحرير زنديقا شاعر کہتے ہیں کم عاقل عاقل
بڑے بڑے علماء جمعیت علماء اسلام کے اعیت معطل ہو چکے ہیں، مذاہبہ طرق معاش، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں، وجاہل جاہل، اور بڑے بڑے بزرگ تلقاہ مرزوقہ، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس رزق ہے۔ ہاں، اس سے کیا معلوم ہوا؟ عالم کا حرمان اور جاہل کا مالدار۔ ترک الاوہام حائرتن، یہ حرمانی جاہل، حرمان عالم اور ترجیح جاہل نے چھوڑ دیا عقول کو حیران، وہ سیرہ، اور اس حرمان عالم اور ترجیح جاہل نے سیرہ بنایا عالم نحریر ماہر کو زندیق کافر باللہ۔ تو مجھے سے حاضہ مبتدا ہے، الذی ترک الاوہام یہ خبر ہے، اب یہ حاضہ مبتدا ہے اور یہ مقتضى ظاہر کیا ہے ضمیر ہوا، کیوں؟ یہ راجع ہے حرمان عالم اور ترجیح جاہل کی طرف، اور حرمان اور ترجیح مصادر ہے، اور مصادر معانی ہے، اور معنی معقولات ہے، اور معقولات کی طرف حاضہ میں اشارہ ہوتا ہے یا ضمیر لوٹائی سے؟ ہاں بس کم عاقل عاقل، بہت سے عالم عالم، یہ عاقل ثانی وصف ہے عاقل اول کا، یعنی کم عاقل، بہت سے عاقل، کامل العقل، متناہن فی العقل، اعیت معطل ہو چکے ہیں، مذاہبہ طرق معیشت، وجاہل جاہل، اور بڑے بڑے جاہل، تلقاہ آپ ملیں گے مرزوقا پھٹے ہوئے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاذا یہ حرمان جاہل اور یہ ترجیح جاہل، یہ مسئلے سے اعظم اشارہ ہے کس کی طرف؟ حرمان عالم اور ترجیح جاہل کی طرف، اور حرمان و ترجیح مصادر ہے، اور مصادر معنی ہے، اور معنی معقول ہے، اور معقول کی طرف اشارہ حضرت سے نہیں ہوتا، ضمیر لوٹائی جاتی ہے، لیکن یہاں ضمیر کی جگہ حاضر ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ حاضر الذی، یہ حرمان عالم و ترجیح جاہل وہ چیز ہے ترکا جس نے بنایا ہے الاوہام عقول کو، حائرتن حیران، اور اسی حرمانی عالم و ترجیح جاہل نے سیرہ بنایا عالم النحریر، جو مسائل کو قاف کے بیان کرتے ہیں۔ ناحر اس آدمی کو کہتے ہیں جو تیس چوری سے جانور کا گلا آسانی سے کاٹے، تو نحریر اس عالم کو کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے مشکل سے مشکل مضمون کو ایسے توڑ توڑ کے بیان کرے جیسے ذابح ذبح کرتا ہے۔ نحریر کا معنی متقن، نحر الامور اے علم اتقنہا، اس نے بنایا عالم ماہر کو زندیق کافر نافیا منکر اس اللہ کا جو صانع عادل ہے اور حکیم ہے۔ تو یہ قول کی حیثیت، ہاں یہ اشارہ ہے حکم سابق غیر محفوظ کو، وہ کون ہے؟ بودن عاقل محروم اور بودن جاہل مرزوق، اور یہ معنی ہے فکان القیاس فی الازمار، تو مقتضی ظاہر یہاں ضمیر تھا هو الذی، ہو اچھا، لیکن فعدل الی اسم الاشارہ لکمال العنایت، کیونکہ یہاں اہتمام تام ہے بتمیز المسنون لیوریت سامعین، تاکہ سامعین کو بتا دے کہ ان هذا الشیء، کہ یہ شے جو حرمان عالم ترجیح جاہل ہے، یہ متمیز متعین وہ ہے جس کے لیے حکم عجیب ہے۔ حکم عجیب یہ ہے کہ عقول کو حیران بنایا اور عالمی نحریر کو کافر بنایا، ٹھیک ہے؟ نو حکم بدی هو الذی، وہ ہے جو ثابت ہے مسلم کے لیے جس کی تعمیر کی گئی ہے اس میں اشارہ سے، او التحکم، او یا وضع اشارے کا ضمیر کی جگہ ہوگا استہزاء کے لیے، کس کے لیے؟ استہزاء بالسامی کے لیے، جیسے صوفی صاحب جو ہے یہ اندھا ہے، کیا ہے؟ میں کہتے ہیں حاضر کتاب، یہ کتاب دو، یہ میں اس کا مذاق پڑھاتا ہوں، حاضر میں سے اشارہ ہے کس کی طرف؟ مخصوصات کی طرف، اور وہ بیچارہ تو اندھا ہے، لیکن میں مذاقاً کہتا ہوں حاضر کتاب عندک، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، ہلو، وعلیکم السلام، خیر،
اچھا ہاں ہاں کیا بتاؤ بتاؤ بتاؤ. ہاں بتاؤ. اچھا اچھا نگینہ. اور لڑکے کا نام فرقان سلیم ہے. یہ رشتہ دار ہیں؟ دور کرے. برادری میں ہے؟ نہیں. یہ بچہ کس برادری کا؟ کس ہاں کس کا؟ بٹ. اچھا اچھا کشمیری ہیں. ٹھیک ہے. کل اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل پتہ کر لو. ٹھیک ہے. کیا کتاب و مسئلہ کرا کرو سمجھے چلو. او التحكم بالسامي كما اذا كان السامي فاقد البصر اندھا ہے او لا يكون الصم یا مخاطب وہاں ہے نہیں. نو میں نے کہا حاضر کی طرح. او النداء على كلام كمال بلادته یا ضمیر کی جگہ اس میں اشارہ لایا جاتا ہے. ضمیر کی جگہ اشارہ لایا جاتا. یہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرا مخاطب انتہائی غبی ہے. یہ معقولات نہیں جانتا جب تک معقولات ان کے سامنے. ٹھیک ہے. آپ کو کسی نے کہا حیولا، آپ نے کہا حیولا نہیں جانتا. اس نے کہا حاضل حیولا، یہ ہے حیولا. ٹھیک ہے. تو یہ حاضہ میں اشارہ کرتا ہے کہ جب تک آپ کو دکھائے نہ جائے تو آپ حیولا نہیں سمجھتے. حوی ندا یا متکلم کا اعلان مقصود ہوتا ہے کمال حماقت سامع پر کہ بأنہ لا یدرک غیر المقصود، یہ محسوس کے علاوہ کوئی چیز گاجر کو بھی نہیں جانتا نہ مولی کو. او علی کمال فطنتہ یا ضمیر کی جگہ اس میں اشارہ متکلم استعمال کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرا مخاطب انتہائی ذہین آدمی ہے. معقولات جس کی طرح ضمیر اٹھائی جاتی ہے وہ مخصوص ہے. میں ہذا میں اشارہ کرتا ہوں کہ بأن غیر المخصوص عنده بمنزلۃ المخصوص. بات سمجھ میں آ گئی؟ او ادعاء کمال ظہورہ یا یہ کہ مسند الیہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ ظہور کی انتہا تک پہنچ چکا ہے اور جو اظہار ہو اس کی طرف وہ ضمیر لوٹائی جاتی ہے. اس میں اشارہ ہوتا ہے. اس میں اشارہ یا دعویٰ کیا جاتا ہے کمال ظہور مسند الیہ کا وعلیہ اور اس پر کہ وسع میں اشارے کا ضمیر کی جگہ ہو لادعاء کمال ظہور اگرچہ من غیر ھذا الباب وہ باب مسند الیہ سے نہیں. یعنی ایک چیز ظاہر نہیں ہے لیکن اس ظاہر کو بمنزلہ غیر ظاہر فرض کر کے تو ضمیر کی جگہ کون استعمال ہو. یہ جو سودا ہے یہ پیر بگاڑا کی مشہور ہے. جب پیر بگاڑا آتا ہے وہ کہتے ہیں میری سر میں درد ہے، دوسری دن آتا ہے کہتے ہیں میرے گلے میں درد ہے، تیسری دن آتا ہے کہتے ہیں میری چھاتی میں درد ہے، تیسری دن آتا ہے کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے. آہستہ آہستہ نیچے اترتی ہے. تو اس نے کہا یار کوئی درد شرد نہیں ہے، آپ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے غم کی باتیں سنا کر. تعالل کے تم نے آپ کو تکلف سے بیمار کیا کہ اشجی تاکہ میرا دل زخمی ہو. وما بک علت حالانکہ تم پر کوئی بیماری نہیں ہے. تریدین قتلی تیرا ارادہ ہے مجھے مارنا. قد کفرت اور تو کامیاب ہو چکی ہے. بذالکہ اب ذالکہ ہے مسلح نہیں ہے مجرور ہے بات. یہاں بھی ہونا چاہیے کیونکہ ضمیر راجع قتل کی طرف اور قتل مصدر ہے اور مصدر معنی ہے اور معنی معقول ہے اور معقول کی طرف ضمیر اٹھائی جاتی ہے. لیکن یہاں اس میں اشارہ ہے گویا کہ اس نے کہا کہ وہ قتل جو غیر واقع وہ کل واقع میں مر گیا. ٹھیک ہے.
استعللت اے اظہرت العلت والمرض، تم نے ظاہر کیا تکلف سی بیماری کو کہ اشجی، تاکہ میں احزن ہوں، غمگین ہوں. اچھا اشجی شجی سے ہے، شجیت ہے بالکسر، سر حزینہ. لا من شجا اس کو کہتے ہیں کہ گلی میں ہڈی پھنس جائے، تو یہ شجا یسری سے نہیں ہے، شجیہ یسری سمع سے. لا من شجا بالعظم بالفتحہ بمعنی نشبہ کہ ہڈی پھنس گئی فی حلقی. وما بھی کہ علت تمہیں بیماری نہیں، تریدین قتل قد ظفرت بذالکی، کامیاب ہو گئی میری قتل پر. تو مقتضى ظاہر کا یہ تھا قد ظفرت بھی، لأنه قتل غیر مخصوص ہے، اس نے عدول کیا اس ذالکہ کی طرف، اشارہ کیا کہ میرا قتل ظاہر ہو چکا ہے کظہور المخصوص. ٹھیک ہے، یہ تو تب کہ اس میں ظاہر جو ضمیر کی جگہ آیا ہے وہ اس میں، اور اگر اس میں ظاہر جو ضمیر کی جگہ ہے وہ اس میں اشارہ نہیں ہے، وہ علم ہے. وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ امکان، اگر مظہر، وہ مظہر جو ضمیر کی جگہ وضع ہے، غیر وہ غیر اس میں اشارہ سے تھا، فلزیادت تمکن، وہ اس لیے ہے اے جعل المصنع، تاکہ مصنع کو متمکن واقع کیا جائے سامی کے دل میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بس اللہ الصمد میں ہے. یہاں ہوا سمجھ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا ذکر مبارک پہلے ہو چکا ہے، اور قانون یہ ہے کہ لفظ ایک مرتبہ اظہارن ذکر کیا جائے تو ثانیاً اظہارن ہوتا ہے یا اضمارن ہوتا ہے، تو ہوا سمجھ ہونا چاہیے. لیکن ہوا کی جگہ اس میں ظاہر آیا ہے، اور اس میں ظاہر اللہ ہے. اللہ اس میں اشارہ ہے یا علم ہے؟ ہاں. اے الذی، وہ اللہ یصمد جس کا قصد کیا جاتا ہے، وَيُقْصَدْ اور مقصود بنایا جاتا ہے حوائج میں، من سمد الیہ اذا قصد، ولم يقل هو سمد لزیادت تمکن، تاکہ اللہ کی عظمت زیادہ مضبوط ہو. ونذیرہ اور نذیر قل هو اللہ احد اللہ الصمد کا صرف وضع مظہر موضع المضمر میں لزیادت تمکن من غیرہ، بغیر باب مصنع کے. یہ آیت ہے وبالحق انزلنا وبالحق نزل، تو بالحق نزل ہونا چاہیے یا وہ بھی نزل ہونا چاہیے، کیونکہ حق کا ذکر پہلے ظاہر ہونا چاہیے، ہو چکا ہے تو دوبارہ ضمیر لوٹانا چاہیے، لیکن ضمیر کی جگہ الحق آیا، اور یہ مصنع ہے یا مجرور ہے؟ ہاں. وبالحق اور حکمت کے ساتھ جو مقتضی ہے اتارنے کا، انزلناہ قرآن کو ہم نے اتارا، وبالحق نزل حیث لم یقل، یہ نہیں کہا وبہ نزل. ٹھیک ہے. ادھر دیکھ، کبھی کبھی وضع مظہر بجائے مضمر جو علم ہے اس لیے لایا جاتا ہے متکلم مخاطب پر رعب ڈالنا چاہیے. تو تعبیر تو چاہیے تھی ضمیر کے ساتھ، لیکن متکلم تعبیر کرتا ہے اس میں ظاہر کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ مخاطب پر رعب ڈالے. ایک آدمی آیا پھٹے پرانے کپڑوں میں، پھٹے پرانی جوتوں میں، میلا کو چیلا اس کا بدن ہے. اب اگر وہ کہے انا حاضرون تو آپ کہیں گے کوئی مزدور آیا ہوگا، اور اس نے کہا کہ امیر التبلیغ حاضر ہونا، امیر ہاں، تو اب امیر وہاں تو چاہیے انا حاضرون، لیکن انا ضمیر کی جگہ اس نے کیا کہا؟ امیر التبلیغ حاضرون، عالمی تبلیغ کا امیر حاضر ہے. آپ پر رعب ڈال دیا. ٹھیک ہے یا نہیں کہ خادم بنو ورنہ تمہاری خیر نہیں. اور ادخال روح یا واسے داخل کرنی خوف کی فی ضمیر سامع، ضمیر کے پیٹ میں، وہ تربیت المحابہ اور رعب بڑھانے کے لیے. یہ وہ تربیت المحابہ، یہ تاکید ہے اس لفظ کا لادخال اور تقویت داعی المامور بھی، یا یہ کہ وہ آدمی آپ کو ایک امر کرتا ہے تو مامور بھی کی عظمت آپ کے دل میں نہیں ہے، تو وہ اپنی سے تعبیر کرتے اس میں ظاہر کے ساتھ، تاکہ مامور بھی کا باعث بڑھا دے یا تاکہ مضبوط کرے باعث مامور بھی کا. مثال دونوں کا یعنی تقویت اور ادخال خوف کا مع تربیت الخوف. قول الخلفاء ہے امیر المومنین یامرک بکذا،
تو اپنی ذات کی تعبیر انا کے ساتھ ہوتی ہے اس میں ظاہر کے ساتھ. تو یہ کہنا چاہیے انا آمرک بکذا، لیکن انا اس کو عام آدمی سمجھتے. اس نے کہا امیر المومنین یامرک بکذا بجائے انا آمرک. بات سمجھ میں آ گئی؟ وعلیہ، اور اسی پر کہ وسع ظاہر بجائے مضمر ادخال خوف کے لیے ہے. ہاں یہ آئندہ مثال ہے، اگرچہ وہ باب مصنع سے والے ہے، اور اس پر کہ وضع مظہر کا موضع مضمر ہو لتقویت داعی المامور من غیرہ ہی بغیر باب مصنع کے. یہ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَيَّ. یہ کہنا چاہیے جب آپ ارادہ کرے تو توکل مجھ پر کرو. اللہ تعبیر اپنی ذات سے کرتے ہیں ضمیر متکلم کے ساتھ، لیکن علیہ کی جگہ کون کہا؟ اللہ، جو جامع الکمالات ہے، تاکہ آپ کے دل میں خوف پیدا ہو جائے. کس پر توکل نہ کرو تو کس پر؟ ٹھیک ہے. حیث لم یقل علیہ، کیونکہ لفظ علی اللہ میں تقویت داعی کا ہے الی توکل علی اللہ. یہ دلالت کرتا ہے اللہ علی ذات جو موصوف ہے بصفات کاملہ من القدرت والعلم. او الاستعطاف کیا معنی؟ وضع مظہر کا بجائے ضمیر کی اس لیے ہوتا ہے تاکہ مخاطب کو متکلم اپنے اوپر مہربان کرے. ایک جگہ ہے ضمیر کی، لیکن میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ مخاطب کو اپنی اوپر مہربان کریں. اے طلب عطف سے مراد وہ مطلوب نہیں، مہربانی. اول رحمت الہی عبدک العاصی اتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک. اے اللہ عبدک العاصی، تیرا بندہ گناہگار عطا کا تیری در پر آیا ہے، مقرم بالذنوب، اقرار کرتا ہوا گناہوں کے ساتھ، وقد دعاک، اور اس نے آپ کو پکارا ہے. آپ کو یہ الف اشباعی ہے، وزن شعری کی بات اس میں ہے. الہی انا عطا کا تعبیر اپنی ذات کی ضمیر کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن انا کی جگہ عبد کا اس میں ظاہر لایا تاکہ خدا کو اپنی اوپر مہربان کرے. لم یقل انا العاصی، کیونکہ لفظ عبد میں عاجزی ہے اور استحقاق رحمت ہے اور انتظار شفقت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، یہاں اس بحث سے دو وہم پیدا ہو گئے، تو مصنف ان دونوں وہموں کو دور کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ جو وضع ظاہر ہے بجائے ضمیر کی، یہ مصنع کے باب میں آیا تھا، تو اس سے وہم یہ پیدا ہوا کہ یہ وضع ظاہر موضع المضمر مسند الیہ میں، تو مصنف کہتے ہیں یہ وہم دور کرو، یہ وضع ظاہر وضع المظہر موضع المضمر مسند میں بھی ہے، مسند میں بھی ہے، مضاف میں بھی ہے، ذوالحال میں بھی ہے، مسند کے ساتھ ختم. دوسرا یہ کہ مصنف نے وضع المظہر بجائے مضمر کی جو مثالی پیش کی تو وہ ضمیر متکلم کا، اور وہ مظہر اس میں ظاہر غائب ہے. پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وضع المظہر موضع المضمر صرف یہ ہے کہ پہلے ضمیر متکلم کا ہو اور بعد میں اس میں ظاہر غائب ہو. تو انتقال تکلم سے آیا کس کی طرف؟ غیبت. اور بس یہی قدر مصنف کہتے ہیں یہ وہم بھی نہ کرو. تین حالات ہیں، تکلم ہے، خطاب ہے اور غیبت ہے. تو کبھی مقام تکلم کا ہوتا ہے لیکن انتقال خطاب کو ہوگا، ایک. کبھی مقام تکلم کا ہوتا ہے لیکن تعبیر غائب کے ساتھ ہوگی، دو. کبھی مقام خطاب کا ہوتا ہے لیکن تعبیر تکلم کے ساتھ ہوگا، تین. کبھی مقام خطاب کا ہوتا ہے لیکن تعبیر غائب کے ساتھ ہوگی، چار. کبھی مقام غائب کا ہوتا ہے لیکن تعبیر خطاب کے ساتھ ہوگی، پانچ. کبھی مقام غائب کا ہوتا ہے اور تعبیر ہوگی تکلم کے ساتھ، چھ. اس کو کہتے ہیں التفات، اور التفات کا معنی انتقال، اور انتقال ایک میں منحصر ہے کہ تکلم کی غیبت کی طرف ہو یا چھ قسم.
تکلم سے غیبت کی طرف کرو، تکلم سے خطاب کی طرف کرو، غیبت سے تکلم کی طرف کرو، غیبت سے خطاب کی طرف کرو، خطاب سے غیبت کی طرف کرو، خطاب سے تکلم کی طرف کرو. کتنے ہو گئے؟ دو وہ ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں. قال سکاتی بابا نے کہا ہاذا، یہ جو کلام نقل ہوا تکلم سے غیبت اس میں ظاہر کی طرف، یہ ایک تو مختصر مصنع نہیں ہے، یہ وہم دور کرو. اور دوسرا یہ ولا نقل مطلقا، اور نہ انتقال مطلق منحصر ہے بهذا القدر کہ وہ تکلم سے غیبت کی طرف ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا يخلو العبارت عن تسامح. علامہ کہتے ہیں ماتین کی عبارت نہ کافی نہ وہ کم اس نے پوری کی کہ جناب یہاں وہ ہم صرف مصنع میں نہیں ہے بلکہ عام ہے، اور وہ ہم اس انتقال میں نہیں ہے بلکہ عام، بل کلن ہر ایک تکلم خطاب غیبت میں سے ایک خواہ مصنع میں ہو یا غیر مصنع میں، یہ وہم اول کو دور کیا. اور خواہ ہر ایک آگے بڑھ وسواء. یہ اور بات، انتقال کی دو قسم ہیں، ایک یہ کہ پہلی تعبیر بالتکلم ہو اور پھر تعبیر بالغیبت ہو، تو دونوں تعبیریں ہیں دونوں. اور انتقال اس کو بھی شامل ہے کہ یہ مقام تکلم کا ہے لیکن آپ نے تکلم کو چھوڑ کر غیبت کا ذکر کیا. اس تقدیر پر انتقال دونوں تعبیریں کا نام ہے یا ایک تعبیر، یہ معنی ہے. اور سوا ان کا نہ کل منہا، خواہ غیبت اور تکلم دونوں موجود ہو. آگے بڑھ کے خواہ ہر ایک ان میں سے وارد و کلام میں، یعنی صیغہ ضمیر کا بھی اور صیغہ اس میں ظاہر کا بھی، یا یہ کہ مقتضا ظاہر کا آگے بڑھ کے سے ہوں. ایراد ہو، اس کا ایراد تھا کہ ضمیر لاؤ لیکن آپ انتقال کریں الی الاخر. فیصیر الاقسام ستۃ، اقسام کتنے ہو گئے؟ اور یہ 6 حاصل ہے. من ضرب ثلاثہ فی الاثنین. ثلاثہ کون ہے؟ خطاب، تکلم، غیبت، 3 ہے. اور اس سے 2 کی طرف ہوتا ہے، اس سے 2 کی طرف ہوتا ہے، اور اس سے 2 کی طرف ہوتا ہے، تو 3 کو ضرب 2 میں 6 ہو گئے. اور لفظ مطلقاً عبارت اس سے کافی میں نہیں ہے لیکن مراد ہے وہاں آیا ہے کل من التکلم والخطاب والغیبت مطلق کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ خواہ یہ مصنع میں ہو یا اب یہ مطلق متن میں ہے، سکاکی کی عبارت میں نہیں ہے لیکن مراد ہے بحسب ما علم من مذہبی فی الالتفات وبالنظر الى الامثلہ. اور دوسرا یہ کہ اس نے جو مثالی دی ہے اس میں مصنع کی بھی مثال ہے اور غیر، اس لیے مطلقاً مراد. اس نقل کا نام علماء معانی کے نزدیک التفات ہے. التفات اس کو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں آپ کی طرف لیکن آنکھ کے کونے سے چشمٹوں کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں. یہ ماخوذ ہے التفات انسان سے من یمین الی شمالی و بالعکس کا قولی ہے. اب 5 صورتوں کو ملحوظ رکھو، 6 صورتوں. کتنی؟ مثال میں پوچھوں گا. تطاول اللیل کی بالاسمدی ونام الخلی ولم ترقدی وباتت له لیلۃ کلیلۃ ذل ارمد الاسمدی. امرؤ القیس کا مشہور قصیدہ ہے. تطاول اللیل کی بالاسمدی. امرؤ القیس سفر پہ جا رہا تھا، رات کو اطلاع ملی تمہاری معشوق گھر میں مر گئی، تو وہ فراق کی رات اور موت کی رات بڑی لمبی ہو گئی. تو امرؤ القیس اپنے نفس کو خطاب کرتا ہے تطاول لمبی ہو گئی لیلو کی تیری رات بالاسمدی، مقام اسمد میں. اب اپنی سی تعبیر لوگ خطاب کے ساتھ کرتا ہے یا متکلم سے؟ تو مقتضا ظاہر کا تھا تطاول لیلی، تو یہ التفات ہوا تکلم سے کس کی طرح؟ خطاب کی طرح. خطاب لنفسه، یہ التفات ہے. مقتضا ظاہر کا تھا تطاول لیلی، لمبی ہو گئی میری رات، بالاسمد، اسمد بفتح الحمزہ وضم المیم، یہ ایک جگہ کا نام ہے. اس کی کیا معلوم ہوا؟ اس التفات میں دونوں تعبیری موجود ہے یا ایک تعبیر؟ ایک تعبیر ہے. جو منقول عنہ ہے لیلی وہ مذکور نہیں ہے، جو منقول الیہ ہے
ہاں، لیکن مشہور تعریفی صفات یہ ہے کہ آپ ایک ذات سے تعبیر کریں خطاب کے ساتھ اور پھر تعبیر کریں مثلا تکلم یا غیبت کے ساتھ۔ اس تعریف سے کیا معلوم ہوا کہ ایک تعبیر موجود ہوگی یا دونوں؟ یہ معنی ہے اس قول کا۔ اور مشہور یہ ہے کہ التفات التعبیر یہ تعبیر ثانی ہے عن مانن ایک ذات سے بطریق مثلا خطاب کے ساتھ من الطرق الثلاثہ بعد تعبیر عنہ، اور یہ تعبیر ثانی بعد ہو اس تعبیر اول کے جو اس معنی سے ہوئی ہو بآخرہ بطریق آخر من الطرق الثلاثہ۔ شرط یہ ہے کہ تعبیر ثانی خلاف ہو مقتضائے ظاہر کے، او یترقبہ اور اس تعبیر ثانی کا انتظار کرے سامعا ولا بد من هذا القید ولا اب تعریفی ثانی کیا ہوا کہ التفات تعبیر واحد کا نام ہے یا تعبیرین کا؟ اور ایک قید اور لگایا کہ تعبیر ثانی تعبیری مخالف و مقتضی ظاہر کا ایک، اور دوسری قید لگائی کہ سامع اس کا انتظار کرے۔ کہا تھا یا نہیں کہا؟ اچھا جی، تو اس قید سے خارج ہوا انا زید و انت عمرو۔ اب انا زید میں تعبیر ضمیری متکلم کے ساتھ اور انت عمرو میں تعمیر بالخطاب ہے، لیکن یہ تعمیر بالخطاب جو ہے وہ کیا ہے؟ خلاف مقتضی ظاہر کا یا عین مقتضی؟ عین، کیونکہ مخاطب کی تعبیر انت کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ انا کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ انت عمرو یہ تعبیر بالخطاب ہے، بات تعبیر بالمتکلم جو انا زیدن ہے، لیکن تعبیر ثانی خلاف مقتضی ظاہر کا نہیں۔ اور اسی طرح خارج التفات سے یہ قول نحن الذین سبح الصباح، نحن الذین سبح، امرؤ القیس اپنی لوگوں کو لے کر، امرؤ القیس مروت تھا اور وہ اس نے کھوتی پر چڑھائی، کھوتی پر لوگ قبیلے والوں نے کہا صبح ہماری کھوتی کا آپریشن ہوا ہے، تو امرؤ القیس نے اعلان کیا نحن الذین، ہم وہ تھے سبح الصباح جنہوں نے صبح کے وقت چڑھائی آپریشن کیا تھا۔ اب یہاں الذین نحن صیغہ متکلم کا ہے اور سبحوا الذین یہ اس میں ظاہر غائب ہے، لیکن ہم اس کو التفات نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس طرح نحنو کی تعبیر موافق ہے مقتضی ظاہر کا، تو سبح الصباح یہ تعبیر بھی مطابق ہے کیونکہ سبحوا میں ضمیر راجع ہے الذین کی طرف اور الذین اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر غائب ہے اور غائب کی طرف ضمیر غائب کی لوٹائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وقولہ تعالی اور نکل گیا اس سے ایاک نستعین اہدنا انعمت، یہ تینوں تعبیرات التفات سے خارج ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اگرچہ پہلی تعبیر بالغائب ہے للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تمام اسماء ظاہرہ ہے اور اسماء ظاہرہ غائب ہے، اور بعد میں ایاک نستعین ایاک نعبد انعمت وہ تعبیر بالخطاب ہے، لیکن تعبیر ثانی خلاف نہیں ہے مقتضی ظاہر سے۔ کیوں؟ تعبیر ثانی ہے ایاک نستعین اور اہدنا اور انعمت، اور یہ تینوں خطاب ہے، ایاک بھی خطاب ہے، اہدی بھی خطاب ہے، انعمت بھی خطاب ہے۔ اور کیوں؟ یہ آئے ہیں مالک یوم الدین کے بعد نہیں بلکہ ایاک نعبد کے بعد، اور ایاک نعبد میں جب اللہ مخاطب بنا تو ان سب میں مخاطب بنا، تو یہ تعبیرات ثلاثہ یہ خلاف مقتضی ظاہر کی نہیں۔ اور ایاک نعبد وہ التفات ہے کیونکہ اس سے پہلے مالک یوم الدین غائب ہے اور ایاک نعبد میں اللہ کیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یا اللہ، التفات ایاک نعبد میں ہے کیونکہ اس سے پہلے اسماء ظاہرہ غائبین تھی اور ایاک نعبد میں اللہ مخاطب ہوا، اور باقی ایاک نستعین اور اہدے اور انعمت یہ تو جاری ہے علی اسلوب مقتضی ظاہر۔ ٹھیک ہے، خلخالی نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو اس میں التفات، کیوں؟ یعنی الذین کو مخاطب بنا اور مخاطب کی طرف ضمیر مخاطب کی لوٹتی ہے، تو یہ کہنا چاہیے یا ایھا الذین آمنتم، اور یہاں آمنو آیا۔
علامہ کہتے ہیں بابا امن صلہ ہے الذین کا، تو اس میں ضمیر الذین کی طرف راجع ہے، اور الذین اس میں ظاہر ہے تو غائب ہے، اور غائب کی طرف ضمیر غائب کی ہے، تو یہاں جو ضمیر امنو میں ہے وہ موافق ہے مقتضی ظاہر کی یا خلاف ہے؟ موافق ہے۔ جس خلخالی نے گمان کیا یا ایھا الذین آمنوا میں التفات ہے اور قیاس آمنتم فقط سہا، اس کی ہوا نکل گئی۔ علامہ یشہد بہ کتبنا، سنتے ہو؟ سنو بھائی، مصنف نے التفات کی مشہور تعریف نقل کی کہ یہ تعبیر ثانی ہے معنی سے بعد تعبیر اول کے، تو معلوم ہوا کہ التفات نام ہے دو تعبیر، اور سکاکی نے کہا ہے کہ التفات تعبیر ہے جو خلاف مقتضی ظاہر ہو، بس خلاف۔ اب اس اعتبار سے تعبیر واحد جو ہے وہ التفات ہے، تو جہاں تعبیر التفات عند الجمہور ہے دونوں طریقے میں، وہاں التفات عند السکاکی ضرور ہے، اور ضروری نہیں ہے جو التفات عند السکاکی ہو وہ التفات عند کیونکہ التفات عند الجمہور مجموعہ تعبیرین کا نام ہے تو وہ کل ہے، اور التفات عند السکاکی ایک تعبیر کا نام ہے تو یہ جز ہے، اور جز عام ہوتا ہے کل سے، تو جہاں تعبیرین ہوں گے وہاں تعبیر ثانی ضرور ہوگی، اور ضروری نہیں ہے جہاں تعبیر واحد ہو وہاں، تو جو التفات عند الجمہور ہے یعنی مجموعہ طریقہ ہے وہ اخذ ہے، اور جو التفات عند السکاکی ہے بس یہ بیان کرتا ہے۔ وہذا التفات بتفسیر الجمہور جو مجموعہ تعبیرین ہے یہ اخذ ہے منہ التفات سے بتفسیر سکاکی، کیوں؟ لأن النقل التفات سکاکی کی نزدیک اعم ہے کہ تعبیر ہو چکی ہو اول ایک معنی سے بطریق خطاب کے ساتھ جو طرق ثلاثہ سے ایک طریقہ ہے، اور ثم بطریق آخر، اور پھر طریقہ خاص، تو جمہور کے نزدیک التفات طریقین کا نام ہوا، یا یہ کہ مقتضی ظاہر کا یہ ہے کہ تعبیر ہو ذات سے بھی طریقین بطریقہ وہ چھوڑ دیا جائے، وعدل عنہا الی طریق آخر، اور اس تعبیر ثانی پر اکتفا کیا جائے، تو متحقق ہوا التفات عند السکاکی بتعبیرین، نہر التفات عند الجمہور التفات عند السکاکی ہے من غیر عکس کما فی تطاول لیل کیف تطاولی بالاسودی و نام الخلی ولم ترقدی، تو تطاول لیل کے میں مقتضی ظاہر لیلی تھا، اور وہ مذکور ہے یا متروک ہے؟ متروک ہے، اور کا ایک تعبیر آیا ہے، تو یہ التفات عند السکاکی ہے، لیکن التفات کیونکہ دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ سنتے ہو؟ بس اتنا سمجھو کہ یہ خط کشیدہ الفاظ متن ہے، اور جو خط کشیدہ نہیں ہے وہ شرح، اور شرح کا نام مختصر معنی ہے، اگر مزید علم چاہتے ہو تو مختصر معنی کو سعد الدین تفتزانی دے، بس اور کیا چاہتے ہو؟ عقل جبرائیل تو نہیں بننا چاہتا، باقی فضائل آتے ہیں، کیا فضائل؟ یار بات چل رہی تھی التفات کی 6 قسم تھے، اب تک ایک مثال بیان ہو گئی، التفات من التکلم الی الخطاب، تطاول لیل کی چاہیے تھا تطاول لیلی، بتاؤ دوسری مثال التفات کی تکلم سے خطاب کی طرف، ما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، ما لیا تکلم ہے، اعبدو تکلم ہے، فطرنی تکلم ہے، تو چاہیے والیہ ارجع، یعنی تکلم ذکر کرنا، لیکن وہاں تکلم اول میں 3 تکلمات ہے اور ثانی میں مخاطب ذکر کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو التفات تکلم سے آیا خطاب کی طرف، بات سمجھ میں آ گئی۔ مقتضی ظاہر کا تھا الیہ ارجعوا، الیہ بس، کہتے یار اصل مقصد بتاتا، یہ آیت یہ نہیں، آیت یہ تھی کہ حضور موحد تھے اور مخاطبین مشرک، تو شرک کا مخاطب کون بنانا چاہیے؟ تو حضور کو چاہیے کہ یہ کہتا ما لکم
لا تعبدوا الذی فطرکم وإلیہ ترجعون. لیکن حضور تبلیغی تھے، ان کا یہ مقصد ہے کہ اگر میں شرک کے خطاب ان کی طرف کروں یہ بگڑ نہ جائے، تو عیب کی نسبت اپنی طرف کی، اعبدوا فطرنی. تو حضور کو ہم بتاتے ہیں جب آپ نے پہلے تکلم کیا تو الیہ ارجعوا کا. حضور نے فرمایا میں نے یہاں التفات کیا ہے تکلم سے، کس کی طرف؟ بس مختصر ہے. اچھا تحقیق یہ ہے کہ مراد تو یہ ہے ما لکم لا تعبدون، لیکن جب تعبیر ہو گئی عنہم مخاطبین سے بطریقہ تکلم کے، تو اب مقتضى ظاہر کا یہ ہے اصوب کی کلام چلاؤ اور اجرا کرو باقی کلام کا اسی طریقہ تکلم پر. لیکن عدول کیا حضور نے طریقہ خطاب کو، تو التفات آیا مذہبین پر. پہلی طریق بھی موجود ہے جو تکلم ہے، اور دوسرا طریق بھی موجود ہے، تو یہ جمہور کے نزدیک بھی التفات ہے، تو سکاکی کی نزدیک. مثال التفات کا تکلم سے غیبت کی طرف، یہ دوسری مثال. پہلے تو تکلم سے تھا خطاب کی طرف، اب تکلم سے ہے. انا تکلم ہے، اعطینا تکلم ہے، لربک یہ غیبت ہے کیونکہ رب اس میں ظاہر ہے. مقتضى ظاہر کا یہ تھا کہ فصل لنا. تیسرا مثال التفات کا خطاب سے کس کی طرف؟ ہاں پہلے کون ہو، پھر صحابی قلب فی الحسان تروب بعید الشباب عصر خان مشیب یکلفنی لیلا وقد شت ولیہا وعادت عواد بیننا وخطوب. پیر بگاڑا بوڑھا ہوا، آنکھیں بیٹھ گئی، گردن جھک گئی، کمر ٹھیڑی ہو گئی. اس کے بعد کڑی نے کہا تو نفس نے اس کو کہا اٹھ جاؤ. تو یہ نفس کو خطاب کرتا ہے کہ اے نفس تم مجھے لے جاتے ہو، اور کہاں لے جاتے؟ کھڑیا ہو. اور کب لے جاتے ہو؟ جب شباب ٹل چکا ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، اور جب سامان جنگ بھی ختم ہو چکا ہے. یہ ترجمہ ہے، یہ شعر ہے جس کا مفہوم یہ، جس کا مفہوم یہ ہے. مفہوم کے بعد اب ترجمہ کے بعد پھر مستاح. کہا لے گیا بیکی اے نفس تجھے، قلب میرے دل نے. کہاں لے گیا؟ فی الحسان خوبصورت لڑکیوں میں، قریبو مستی کرنے والا. اور کب لے گیا؟ بعید شباب گزر جانے جوانی سے، عصرہ زمانہ، حانا قریب تھا، مشیبو بڑھاپے کا، یکلفنی مجبور کرتی ہے مجھے، لیلا وقت شتا اور دور ہو چکی ہے، ولیہا اس کا قرب و دوستی، وعادت اور واقع ہو چکے ہیں، عوادن حوادثات بیننا ہماری درمیان، وخطوب اور موانع کثیر. جی خطاب سے یہ کس کی مثال ہے؟ خطاب سے کہا بکی قلون، بکی میں خطاب ہے یا نہیں؟ اور بعد میں ہے یکلفنی، وہ کیا ہے؟ بس یہ آگے بار بار نہیں پڑھ سکتی. وہ خطوب مرزوقی نے کہا کہ عادت جائز ہے کہ عادت فاعلت ہو من المعادات، گویا کہ حوادثات اور واقعات صارت تعادی وہ میری دشمن ہے. اور جائز ہے کہ عاد یعود سے ہے، مجرد سے ہو. عادت عواد کمن عوائق موانی، اور وہ حائل ہے میرے میں الی ما کانت علی قبل، پہلی موانی ہی تھی اب موانی. مثال التفات کا خطاب کی غیبت کی طرف کیا مطلب؟ پہلے پھر تیسری مثال حتی اذا کنتم، یہ خطاب ہے. وجرینا بہم، ہم کیا ہے؟ بکم ہونا چاہیے، قیاس کا بکم ہو. مثال التفات کا غیبت سے تکلم کی طرف، اول کون ہو اور پھر تکلم ہو. اللہ غائب ہے، الذی غائب ہے، ارسل میں ضمیر غائب ہے. فسقنا نہ کیا ہے؟ تکلم ہے. مقتضى ظاہر کا ہے ساقہ، یعنی ساقہ اللہ تعالی، اللہ لے جاتا ہے وہ بادل، واجراہ جاری کرتا ہے لبلیت میں. اور مثال التفات کا من الغیبت الی الخطاب، اول کون ہوگا؟ پھر خطاب.
مالک یوم الدین غائب ہے، ایاک نعبد چاہیے ایاہ نعبد مقتضی ظاہر ایاہ نعبد، ٹھیک ہے؟ بس کاش تلخیص